علماء گزرے ہیں اسی بھیونڈی میں، اسی نظام پور میں، انشاءاللہ اس کو کبھی یا حامد فقی صاحب سے کہیں کہ یہ بھی دیندار گھرانے کے تھے، ان کے دادا حضور حضرت مولانا یوسف صاحب یہ شاہ علی حسین اشرفی میاں کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کے ساتھ بن کے وہ حج کے لیے بھی حج کے سفر میں بھی تھے، بغداد کربلا نجف والے سفر میں بھی ان کے دادا حامد فقی صاحب اللہ کے دادا ساتھ بھی تھے۔ دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ جو قائم ہوا ہے یہ انہی کے خاندان والوں کے نام پر ہے، عبدالرزاق جو نام تھا عبدالرزاق فقی صاحب کے نام۔ تو اس طریقے سے حامد فقی صاحب کتنے بے لوث بندے تھے وہ مجھ سے جانتے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ حضرت علامہ مولانا غلام غوث بہاؤالدین صاحب علیہ الرحمہ 6 سال تک اس ماحول میں وہاں رہے، وہ دیہات کا ماحول کہ وہاں اپنے وقت کا معمار ملت حافظ الملت والدین سارے سنی علماء کا استاذ الکل فی الکل، استاذ الاساتذہ، وہ بھی 2-2 3-3 4-4 میل پیدل چلا کرتے، اور طبیعت کچھ ایسی تھی، اتنے بھولے اتنے سادے کہ سواری کا نام نہیں، پیدل 3-3 4-4 5-5 کلومیٹر۔ لیکن حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین صاحب پھر کچھ بھی تو تھے تو بمبئی والے تھے، انہوں نے سائیکل لی، کبھی کہیں دور جانا ہوتا تو کہتے حضور بیٹھ جائے، سائیکل پہ بیٹھے۔ تو حضرت بھی اتنے سادے، فرماتے تھے میں پیچھے نہیں بیٹھوں گا، یعنی کیریئر پر نہیں بیٹھوں گا، آگے کے ڈنڈے پر حضور حافظ ملتے بیٹھے۔ اب کئی کلومیٹر حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین پیدل چلاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے استاذ معظم کو لے کر چلتے تھے، اور اپنے بزرگوں کی جو خدمت کی تو اس حال سے کی میرے دوستوں، فرماتے تھے کہ ہمارے لیے الجامعۃ الاشرفیہ میں جو پرانی عمارت تھی حضرت اس میں رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو دیکھا، اس میں ایک کمرہ جو تھا وہ بمبئی والا کمرہ کہلاتا تھا۔ یہ بمبئی کے جتنے بچے پڑھنے جاتے تھے، جتنے طلباء، ان کے لیے وہی کمرہ، اس کمرے کے سامنے ذرا کچھ کھلا آنگن جیسا تھا، برآمدہ۔ فرماتے تھے کہ جب حضور محدث اعظم ہند تشریف لاتے تو ان کی چارپائی وہیں بچھائی جاتی، حضرت وہیں چارپائی پہ جلوہ افروز ہوتی، اور ان کی خدمت میں ہم لوگ آگے رہتے۔ تو اپنے اساتذہ کی خدمت کی، سرکار مفتی اعظم ہند کے جلوے دیکھے، حضور محدث اعظم ہند کے تلوے دیکھے، حضور حافظ ملت کے تو ایسے شیدائی اور فدائی، جب کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر، تو فرماتے تھے، ہنس کے کہتے تھے حافظ ملت کے آگے کس کا نام ہے، ان کو تو جانے دیجیے، وہ تو تھے ہی تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانا بحر العلوم مولانا عبدالمنان قاسمی صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانا شفیع صاحب علیہ الرحمہ، اور دیگر اساتذہ کے نام دیتے ہیں۔ اور یہ اپنے بزرگوں کے اتنے باادب تھے کہ فراغت کے بعد جب وہ بھیونڈی بھی آ گئے تو میرا دیکھا کہ حضرت مفتی عبدالمنان صاحب کبھی کسی کام سے بمبئی آئے ہوں تو ان کو دعوت دے کہ حضور مولانا غلام غوث بہاؤالدین نظام پور لاتے تھے، گھاس بازار کے اس
پتھر والی اسکول کالی اسکول کے سامنے اسٹیج لگا تھا کئی بار کا مجھے یاد ہے. ادھر آزاد لانڈری کی وہاں پہ چوراہے پہ اسٹیج لگا. مفتی عبد المنان صاحب نے تقریر کی, یہاں پر تقریر کی. حضور حافظ ملت نے یہاں تقریر کی. 1974 آخری بار محرم کی وہ 14 تاریخ تھی جس دن یہاں تقریر ہوئی تھی. حضور حافظ ملت کی تقریر. اس کے پہلے حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی کی اسی جلسے میں. اس کے پہلے حضرت مولانا عبدالحی نسیم القادری بصری صاحب کی ان کی تقریر. اس کے پہلے بیچ کی مسجد میں حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب متصل لہ العالی اللہ ان کے درجات کو ان کے فیضان کو اور بلند فرمائے, انہیں درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے. ہم نے ان کا وہ دور بھی دیکھا کہ بیچ کی مسجد میں وہ تقریر کر رہے ہیں. ابھی جتنے لوگ ہیں اتنے بھی لوگ نہیں. ہمارے شکیل بھائی ہیں, ان لوگوں کو شاید یاد بھی ہو کہ تقریر. خیر, تو ان بزرگوں کو بلا بلا کے تقریر کرواتے. اور پھر جمعہ کے دن ہمارا تو بچپن تھا تو کبھی کبھی ہم لوگ خاص حضرت کو دیکھنے آتے تھے جب وہ عربی لباس میں اپنے گھر سے اس طرف آتے تھے. وہ قطرہ اور اقال اور وہ عربی جبہ جو توپ جسے کہتے ہیں پہن کے آتے تھے تو ہم لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے. اور پھر یہاں جب وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے عربی لہجے عربی انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان و سکون سے, ان کی آواز ایسا لگتا تھا کہ کانوں کے راستے داخل ہو کر براہ راست دل پر اثر کرنے. اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا پڑھا, لیکن وہ اتنا دل نواز انداز تھا, اتنا دلکش طریقہ کار تھا کہ وہ بھلائے نہیں بھولتا. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میری کارواں کی. میرا خیال ہے وقت بہت ہو گیا, آپ لوگ تھک گئے. اس کے بعد کی اور باتیں انشاءاللہ پھر کریں. لیکن دو باتیں حضرت کے تعلق سے تو اور بھیونڈی میں انہوں نے اور کیا 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 نہیں کیا, کچھ باتیں جو ذہن میں ہیں جو میری دیکھی ہوئی جذبے سے سنی ہوئی انشاءاللہ پھر کریں. لیکن میں نے کہا تھا کہ کچھ بزرگوں کا ذکر کروں, مختصر ہی صحیح ان دو محسنین کا ذکر کرتے ہیں. ایک حضرت مولانا معین الدین بھرمال صاحب علیہ رحمہ. یقین جانے دلی طور پر جتنا ان کا میں معتقد ہوں, میرے دل کی گہرائیوں میں ان کی جو عقیدت اور محبت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے دل میں, کیونکہ ہم نے ان کی بہت ساری چیزیں دیکھی, براہ راست ان سے بات کی, اور جو اپنے بزرگوں سے سنا, اپنے گھر میں جو باتیں سنی, ان کے تعلق سے جو ہوا, اور ہمارا جو ان سے رابطہ جب ہوا جو باتیں, ان بھیونڈی کے اہلیہ نے بھیونڈی میں جتنی عزت جتنی وقار حضرت مولانا غلام غوث بہاؤالدین حضرت مولانا معین الدین بھرمال صاحب کی میرے دل میں ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. وہ بے مثال ہے حضرت مولانا معین الدین بھرمال صاحب. یہ ان پر بھی کرم مولانا حامد فقی صاحب ہی کا ہوا. ان کو بھی بریلی شریف پہلے اجمیر شریف جو لے کے گئے تھے حضرت مولانا حامد فقی صاحب ہی لے کے گئے تھے. کیوں نہ لے کے جاتے کہ حامد فقی صاحب اور ان کے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا محسن فقی صاحب جو واقعی فقہ شافعی میں آج تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں. ایسے آگے جب پاکستان چلے گئے تو محسن فقی صاحب بھی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ ان 10-11 شاگردوں میں ہیں جن شاگردوں کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کے سب اپنے وقت کے امام شریعت بھی تھے, اپنے وقت کے ولی کامل تھے. ان کی ولایت پر قسم کھائی جا سکتی ہے, ان میں حضرت مولانا محسن فقی صاحب اس درجے کے ولی تھے کہ اجمیر محلہ میں یہ لوگ جس کمرے میں رہتے تھے رات میں اکثر ایک سانپ آئے. اب رات میں آوے اور پھنکارے تو بچے ڈرے بھاگے, 2 دن 4 دن 6 دن. تو ساتھیوں میں بھی ایک سے ایک مولانا سردار احمد, حضور حافظ ملت, حضور امین شریعت, حضرت مولانا غلام جیلانی بیٹھی,
حضرت مولانا شمس الدین جعفری جو کیا کس کا نام لے کس کا چھوڑے. سلامی جا بجا ارض و سما دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، مہو خورشید پیشانی جھکا دے. اب تیرے خدام ہے صدر شریعت، جہاں جائیں فرشتے پر جھکا پر بچھا، جہاں جائیں فرشتے پر بچھا. حضرت مولانا محسن فقی صاحب کو ان کے ساتھیوں نے کہا ارے ابے دیکھ یہ روز نکل رہا ہے، ہم تھے ساتھی تھے بے تکلف تھے، ان کو حق تھا، دیکھ روز روز نکلتا. ارے میں کیا کروں، نہیں کر اس کا انتظام کر. وہیں بیٹھے بیٹھے کپڑا دیا، کپڑے کی ایک چندی لے کے کچھ پڑا، پڑ کے اس کے اوپر یوں رکھ کے چیر، یہاں چیرا وہاں سانپ 2 ٹکڑے. یہ ہے مولانا محسن فقی صاحب. اور جب خادم اور غلام کا عالم یہ ہے تو ان کے استاد صدر الشریعہ کا عالم کیا. اور بات ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی روحانیت اور کرامت پر علم کا ایسا غلاف ڈال دیا تھا، علم کا ایسا حجاب ڈال دیا تھا، اس کے پردے میں لوگوں نے خالی مولانا نہیں سمجھا، مولوی صاحب وہ کیا جانے کی اللہ والے کو. تو محسن فقی صاحب اجمیر معلیٰ میں پڑھے، اپنے چھوٹے بھائی ہم فقی صاحب کو بھی لے کے گئے. ان کے دادا بھیجے تھے، دراصل حضور اشرفی میاں نے بھیجا. اشرفی میاں کے وہ خلیفہ تھے ان کے دادا مولانا یوسف صاحب. تو حضور اشرفی میاں سے کہا، اشرفی میاں نے کہا کہ صدر الشریعہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. سبحان اللہ. جو اس وقت درسگاہ کی آبرو بھیجا اجمیر معلیٰ. حضرت مولانا حامد فقی صاحب کو جب اجمیر معلیٰ میں جب یہ گئے تو اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کپڑا لتا بھی نہیں دھو پاتے. تو حضور صدر الشریعہ کی زوجہ مبارکہ عالیہ مبارکہ ہم سب کی دادی ماں حجن صاحبہ نے اپنے بیٹوں کی طرح حامد فقی صاحب کو پالا. ان کو نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا، چھوٹے نابالغ بچے تھے. بلکہ اس وقت ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا. ایک بار ایسا ہوا کہ بچپن میں اب اجمیر معلیٰ بھیڑ بھاڑ کی جگہ مولانا حامد فقی صاحب غائب ہو گئے. اب گم گئے، ڈھونڈ رہے ملتے نہیں. حضرت دادی اماں غریب نواز کے آستانے میں پہنچی، دور ہی سے اپنے آنچل کو اٹھا کے رو رو کے دعا کرتی کہ حضور میرا حامد، حضور میرا حامد، حضور میرا حامد گم ہو گیا. کہ کیا جواب ہے، کیا جواب ہے. اب منت مانی انہوں نے دیوان جی علیہ رحمہ کی منت، جو ان کے سلسلے کے پیر تھے. اور الحمدللہ چند گھنٹوں کے بعد حضرت مولانا حامد فقی صاحب مل گئے. ان بزرگوں نے اپنے شاگردوں کو شاگرد کبھی نہیں سمجھا، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا اپنے شاگرد. اور جب ایسے ماحول میں یہ پڑھے تو پھر ان کے دل میں بھی دین کا درد کیوں نہیں ہے. تو مولانا حامد فقی صاحب نے مولانا معین الدین بھرمال صاحب کو پڑھانے کے لیے جب کہا کہ چلو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو بریلی شریف لے گئے مولانا سردار احمد صاحب کے پاس. تو وہاں تو ایسا پڑھے نہیں، پلا دیا، ایسا پلایا کہ جب بٹوارا ہوا ملک کا اور ان کے استاذ معظم پاکستان گئے تو انہوں نے اور مولانا عبد القادر صاحب شہید علیہ الرحمہ نے کہا اب حضرت یہاں نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کریں. پورا خاندان گھر بار زمین جائیداد چھوڑ کے چلے گئے. لیکن پھر بھی 2 سال 3 سال پہ آتے رہے جاتے رہے. اس وقت شروع میں تو پاسپورٹ کی بھی ضرورت تھی، لیکن جب بھی آتے تھے وہ احمد آباد کا اور بریلی شریف کا ویزا ضرور لے کے آتے تھے جب ویزے کی پابندیاں پڑھی. اور وہاں کی جو واقعات ہیں حضرت مولانا معین الدین بھرمال صاحب کی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی ان پر گفتگو ہوگی تو تفصیل سے اس پر بات کریں. لیکن یاد رکھیں کہ مولانا بھرمال صاحب ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کو بھیونڈی والے یا ہندوستان والے تو جانتے ہی نہیں، لیکن پورے پاکستان کی سنی دنیا کہے کہ ایک بچہ ان کے نام پر فدا ہے.
ان کی ایسی خدمات. بہت شاندار مزار بنا ہوا حضرت. ماشاءاللہ. فقیر حاضر ہوا. لائن پور میں بتا رہے ہیں کہ حضرت کا مزار بھی بہت شاندار بنا. بہت دراصل یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا. تو مولانا سردار احمد صاحب کے معیت میں یہ لوگ چلے گئے. یہ جب کبھی بھیونڈی آتے تھے تو اس زمانے میں بھی مولانا معین الدین بھرمار صاحب کی تقریریں ہوتی تھیں. اور نہ صرف کوکنی برادری بلکہ یو پی والوں میں حنفیوں میں بھی بہت تقریریں ہوتی. رئیس ہائی اسکول تک کی اس وقت ایک دم آخری حصہ تھا دامن ناکے پہ کچھ لوگ وہاں تک تقریریں ہوتی. درگاہ روڈ پہ تقریریں ہوتی، میمن مسجد کے پاس ہوتی. اور ان کی تقریروں میں اس وقت بھی کثیر مجمع جمع ہوتا، کیونکہ حضرت جو تقریر فرماتے تھے تو خالی فضائل بیان کر کر کے نہیں گزر جاتے تھے. آج کل تو لوگوں نے ایک ٹرین چلایا ہے، اتنی فضیلت بیان کر دو کہ آدمی فضیلتوں ہی میں گم ہو جائے. حضرت کی ایک عادت یہ تھی کہ تقریر فرماتے تھے تو فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ نظارت کا بھی بیان کرتے، ڈراتے تھے، اصلاح پر تو اتنا بیان کرتے. کبھی کہتے کہ ہم لوگ ہیں بھرمار، اور بھرمار وہ ہوتا ہے جو پائلی سے ناپتا ہے، پائلی سے ماپ بھر بھر کے دیتا ہے. شاید آپ لوگوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم. بھرمار اس لیے کہا گیا کہ پائلی سے ناپتے. تو تقریر میں کہتے تھے ہم لوگ ہیں بھرمار. تو ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پائلی سے ناپتے تو کچھ ایسی کٹنگ کرتے ہیں کہ وہ پورا بھرتے ہی. اور اس پر سمجھاتے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے. اس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے حضرت مولانا معین الدین بھرمار سے. اور پھر سرکار مفتی اعظم ہند اور ان کے گھر والے خاندان والے مولانا معین الدین بھرمار سے کیسی محبت کرتے تھے انشاءاللہ پھر کرتے. اور تھوڑا سا حضرت مولانا حامد فقی صاحب کے بارے میں بھی عرض کرتے، کیونکہ یہ سب ہمارے محسنین ہیں. مولانا حامد فقی صاحب کا بھی جو گھرانہ تھا فقیہ کہلاتا. یہ بہاؤدین ہے، ان کے خاندان کے بھی اور علماء گزرے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. مولانا بہاؤدین کے خاندان میں بھی اور علماء گزرے ہیں، اسی بھیونڈی میں، اسی نظام پور میں، انشاءاللہ اس پر کبھی. یا حامد فقی صاحب سے کہیں کہ یہ بھی دیندار گھرانے کے تھے. ان کے دادا حضور حضرت مولانا یوسف صاحب یہ شاہ علی حسین اشرفی میاں کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. ان کے ساتھ بن کے وہ حج کے لیے بھی سب حج کے سفر میں بھی تھے، بغداد کربلا نجف والے سفر میں بھی. ان کے دادا حامد فقی صاحب اللہ کے دادا ساتھ بھی تھے. دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ جو قائم ہوا ہے یہ انہی کے خاندان والوں کے نام پر ہے. عبدالرزاق جو نام تھا عبدالرزاق فقی صاحب کے نام. تو اس طریقے سے حامد فقی صاحب کتنے بے لوث بندے تھے وہ مجھ سے جانتے. اللہ نے بے حد نوازا تھا، بڑے خاندان کے تھے اور دنیاوی مال و متاع کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. اگر وہ دنیا کمانے پہ لگ جاتے واللہ بھیونڈی کے سب سے بڑے سیٹ ہیں. لیکن ہم نے دارالعلوم محمدیہ کے قیام میں بھی ان کو دیکھا. بمبئی کی باولا مسجد میں جب دارالعلوم محمدیہ قائم ہوا، ٹھیک ہے سامنے کوئی رہتا لیکن بنیادی کام کرنے والے تو کوئی اور ہوتے. شروع سے لے کے آخر تک یہاں سے بمبئی جانا، بمبئی رہنا، مدرسے کی آفس میں رہنا، صرف اس لیے کہ سید حامد اشرف صاحب اللہ میرے پیر کے پوتے ان کا یہ مدرسہ، اس کے لیے جو خدمات انجام دی اپنے پورے جگر سے دارالعلوم محمدیہ کو سینچا مولانا حامد فقی صاحب. اور سورج چلے جائیں خواجہ دانا درگاہ کے پاس، دارالعلوم شاہدانہ یا دارالعلوم خواجہ دانا چلے جائیں، اس کو بھی برسوں تک حضرت مولانا حامد فقی صاحب نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس کی آگیاری کی، اس کو چلایا. اور جہاں تک کہ ان کے علمی رسوخ کی بات ہے، میں اپنا ذاتی ایک واقعہ بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ پورے ہندوستان میں جس فتوے کو، جس مسئلے کو حل کرنے والے آسانی سے کوئی نہ ملتے، مولانا حامد فقی صاحب نے 5 منٹ میں میرے سامنے بیٹھ کے فوراً حل کر. لیکن آج نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی. یار زندہ صحبت باقی. کھڑے ہو جائے. صلاۃ والسلام. آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے
کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں